اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 220 میں پیدل حج کرنے کی نظر میں اضطرار یا مخالفت کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اگر ایک شخص نے پیدل حج کرنے کی نظر کی ہے اور درمیان راہ میں اسے اضطرار پیدا ہو جاتا ہے، مجبوری کے تحت اسے سواری کرنی پڑتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا جان بوجھ کر اپنی نظر کی مخالفت کرتا ہے اور پیدل حج کرنے کی نظر ہے لیکن وہ سوار ہو کر سفر کرتا ہے، تو اس کے کیا احکام ہیں؟ دریا سے گزرنے کے لیے کشتی میں کھڑے ہونے کا حکم ذکر ہوگا۔ اگر پیدل چلنے کی مخالفت کرے تو اس کا حکم، اگر جزئی مخالفت کرے تو شہید اول کی دروس میں ان کی رائے کا جائزہ لیا جائے گا۔ عبارت کی تطبیق اور تشریح بھی پیش کی جائے گی، شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی سامنے آئے گی۔ جس شخص نے پیدل حج کرنے کی نظر کی ہے، اگر راستے میں بڑا دریا ہو یا سمندر سے گزرنا پڑے تو پھر وہ کشتی پہ سوار ہو سکتا ہے، چونکہ اضطراری حالت ہے۔ اس میں بحث ہے کہ کشتی کے اندر وہ کھڑا رہے گا جب تک کہ وہ دریا سے گزر جاتا ہے، اور اس کے لیے بیٹھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو بعض علماء کا ماننا ہے کہ کھڑا ہونا کشتی کے اندر واجب ہے، چونکہ اس پر روایت دلالت کرتی ہے، تو اس کا معنی یہ کہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں، جس روایت سے کشتی کے اندر کھڑے ہونے کے وجوب کو ثابت کیا جاتا ہے، اس کی سند ضعیف ہے، راوی اس کے وثاقت اور صداقت ان کی ثابت نہیں ہے، تو یہ وجوب کی دلیل نہیں بن سکتی، کشتی کے اندر کھڑے ہونے کے وجوب کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ہاں، اس سے استحباب کو ثابت کیا جا سکتا ہے، چونکہ اگرچہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن ایک قاعدہ فقہیہ ہے، تسامو در ادلہ استحباب یا تسامو در ادلہ سنن، تو مستحب کو ثابت کرنے کے لیے یا ثواب کے کام کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف روایت سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم قائلین وجوب کی مخالفت نہ کریں، اس سے بھی اس طرح بچا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک استحباب کی وجہ بن سکتی ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيَقُومُ فِي الْمَعْبَرِ لَوْ اضْطَرَّ إِلَىٰ عُبُورِهِ وُجُوبًا عَلَىٰ مَا يَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ وَبِهِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ اسْتِنَادًا إِلَىٰ رِوَایَةٍ تَقْصُرُ لِضَعْفِ سَنَدِهَا عَنْهُ۔ اگر وہ دریا کو یا سمندر کو عبور کرتے ہوئے مجبور ہو جاتا ہے کہ کشتی کے اندر سوار ہو، تو کشتی کے اندر وہ کھڑا رہے گا۔ اب یہ کشتی کے اندر کھڑے ہونے کا حکم وجوبی ہے، علی ما یظہر من العبارت، شہید اول کی عبارت سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یقوم فی المعبر، ظاہر عبارت یہ ہے کہ یہ واجب حکم کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَبِهِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ، اسی وجوب قیام کی تصریح فرمائی ہے فقہائے شیعہ کی ایک جماعت نے، استناداً الی روایت، ان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل پیش کی ہے ایک روایت تقصر، جو اس کو ثابت کرنے سے قاصر ہے، لضعف سندھا عنہ، چونکہ اس کی سند ضعیف ہے۔ جب روایت کی حجیت ثابت نہ ہو، اعتبار ثابت نہ ہو اور اس کی سند ضعیف ہو، تو تقصر عنہ، وہ وجوب قیام کو ثابت کرنے سے قاصر رہے گی۔ تو یہ درمیان میں دلیل ہے، اور عنہ پھر تقصر کے متعلق ہے، اور وجوب کی طرف ضمیر لوٹے گی۔ وجوب کو ثابت کرنے سے وہ روایت قاصر ہے، چونکہ سند ضعیف ہے۔ وَفِي الدُّرُوسِ جَعَلَهُ أَوْلَىٰ، جبکہ خود شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں کشتی کے اندر کھڑے ہونے کو اولا قرار دیتے ہیں، بہتر قرار دیتے ہیں۔ وَهُوَ أَوْلَىٰ،
اور شہید اول کا دروس والا نظریہ ہی بہتر ہے۔ یعنی استحباب کی حد تک کشتی کے اندر کھڑے ہونے کو مانا جا سکتا ہے، خروجا من خلاف من اوجبہ، اول تو اس کے ذریعے جو لوگ وجوب قیام کے قائل تھے ان کی مخالفت سے بچ جائیں گے۔ یعنی جب جم بندی نکل سکتی ہے تو پھر ضروری ہے ان کی مخالفت کرنا، تو یہ پہلی وجہ۔ وَتَسَاهُلًا فِي أَدِلَّةِ الْإِسْتِحْبَابِ، اور مستحبات اور سنن کی دلیلوں میں تساہل اور چشم پوشی بھی کرنے کا حکم ہے۔ یعنی قاعدہ فقیہ ہے ادلہ سنن میں تسامح کرنا، چشم پوشی کرنا، ضعیف روایات کے ذریعے بھی ثواب کے کاموں کو ثابت کرتے ہیں فقہا۔ وَتَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْمَاشِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَحَرْكَةُ الرِّجْلَيْنِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ بَقِيَ الْآخَرُ مُشْتَرَكٌ لِانْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ فِيهِمَا وَإِمْكَانِ فِعْلِهِمَا بِغَيْرِ الْفَائِدَةِ۔ جو علماء وجوب قیام کے قائل ہیں کشتی کے اندر بھی کھڑا رہے گا جب مجبوری کی حالت میں اسے کشتی پر سوار ہونا پڑتا ہے، تو وہ روایت کے علاوہ ایک توجیہ عقلی اور دلیل عقلی بھی پیش کرتے ہیں۔ جس شخص پر پیدل چلنا حج کے لیے واجب ہے تو گویا کہ حقیقت میں اس پر دو چیزیں واجب ہیں، ایک تو کھڑا ہونا اور دوسرا پاؤں کو حرکت دینا۔ پس ایک قاعدہ فقہی ہے المیسور لا یسقطہ المعسور، جب ایک چیز ناممکن ہو جاتی ہے اور مشکل ہو جاتی ہے تو جو حصہ اس کا ممکن ہے اور اس کو انجام دیا جا سکتا ہے تو وہ ساقط نہیں ہوتا اس مشکل کی وجہ سے۔ تو اب ان دو چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے لیے ممکن نہیں رہی پاؤں کو چلانا، اور لیکن دوسرا واجب اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کھڑا ہونا واجب ہوگا۔ شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں جس طرح کشتی کے اندر پاؤں کو حرکت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح کھڑے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر پاؤں کو حرکت دینے کے وجوب کے آپ منکر ہوئے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر کشتی کے اندر کھڑے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر جناب علی کھڑے ہونے کے وجوب کے قائل ہیں بلا فائدہ بھی ہو، اس کو کھڑا ہونا چاہیے، تو پھر کشتی کے اندر پاؤں بھی مارتا رہے، اس کو بھی آپ واجب کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ کشتی کے اندر کھڑا ہونا واجب نہ ہو۔ توجیہہ یعنی کشتی کے اندر وجوب قیام کی توجیہ کرنا، بِأَنَّ الْمَاشِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ، کہ جس نے پیدل حج کرنے کی نظر کی ہوئی ہے تو اس کے لیے واجب تھا کہ ایک تو کھڑا ہو، وَحَرْكَةُ الرِّجْلَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو حرکت دے تاکہ وہ ماشی کر سکے، چل سکے۔ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا، جب ایک چیز مشکل ہو گئی، لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ، چونکہ پاؤں کو حرکت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پاؤں کو چلانا کشتی کے اندر وہ کیا ہے مشکل ہو گیا۔ باقی الآخر، تو دوسرا جو واجب ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گا، یعنی وجوب قیام باقی رہے گا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس کی توجیہ پیش کرنا مشترک ہے، لِانْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ فِيهِمَا، جس طرح پاؤں کو چلانا کشتی کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اسی طرح جناب علی کھڑے ہونے کا بھی کشتی کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِمْكَانِ فِعْلِهِمَا بِغَيْرِ الْفَائِدَةِ، اور اگر بغیر فائدے کے کشتی کے اندر اس کو کھڑے ہونے کو واجب قرار دیتے ہیں تو کشتی کے اندر بغیر فائدے کے وہ پاؤں بھی مارتا رہے اور پاؤں کو حرکت دیتا رہے، پھر وہ بھی ممکن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس دلیل کے ذریعے آپ وجوب قیام کو کشتی کے اندر ثابت نہیں کر سکتے، اور جو شرعی دلیل تھی وہ ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، اس وجہ سے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ نیز فرماتے ہیں فَلَوْ رَاكِبَ طَرِيقَهُ أَجْمَعَ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِيًا لِلْإِخْلَالِ بِالصِّفَةِ فَلَمْ يَجُزْ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ السَّنَةُ مُعَيَّنَةً فَالْقَضَاءُ بِمَعْنَاهُ الْمُتَعَارَفِ
وَيَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ بِسَبَبِهِ، اگر ایک شخص نے پیدل حج کرنے کی منت مانی ہے، ناظر کی ہے، اگر وہ شخص اپنا پورا راستہ سوار ہو کر جاتا ہے حج کے لیے، او بعضہ، یا کچھ راستے میں وہ سوار ہو جاتا ہے بغیر کسی اضطرار اور مجبوری کے، قضا ماشین، تو اس کو پیدل چل کر حج کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے جو نظر کی تھی اس کو پورا نہیں کیا، سارے راستے میں سوار ہوا یا کچھ راستے میں سوار ہوا، اس نے مخالفت کر لی ہے، اور اس کو پھر حج کرنی پڑے گی ماشین، پیدل چل کر، لِلْإِخْلَالِ بِصِفَتِ، چونکہ اس نے واجب صفت کو خلل ڈالا ہے، پیدل چلنے کو خلل ڈالا ہے، جس کی اس نے منت مانی تھی۔ فَلَمْ يُجْزِ، تو وہ حج کافی نہیں ہوگی، جو متن ہم نے دیکھا تھا اس میں یجوز لکھا ہوا تھا، وہ جائز نہیں ہے، جائز تو نہیں ہوگا لیکن یجز بہتر ہے، یعنی وہ مجزی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ ثم ان کانت السنۃ معینۃ، اگر اس نے حج پیدل کرنے کا سال معین کیا ہوا تھا، فالقضاء بمعناہ المتعارف، تو اس کی قضا اپنے متعارف معنی میں ہوگی، یعنی وہ سال اس کا رہ گیا، اب اس کی قضا کرے۔ وَيَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ بِسَبَبِهِ، اور اس کی قضا تو کرے گا، لیکن چونکہ جس سال وہ پیدل حج کرنے کی اس نے منت مانی تھی، اس کو خلل ڈالنے اور اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے خلف ناظر کا کفارہ بھی واجب ہوگا، مع ذالک، یعنی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس پر واجب ہوگا، بے سبب ہی، چونکہ اس نے اپنی منت کی مخالفت کی ہے۔ پیدل حج کی منت ہونے کی صورت میں اگر اسے اضطرار اور مجبوری کے تحت کشتی کے اندر سوار ہونا پڑتا ہے تو آیا اس پر کھڑا ہونا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو مشہور فقہائے شیعہ نے فرمایا کہ کھڑا ہونا واجب ہے کشتی کے اندر، جیسا کہ حدائق ناظرہ میں علامہ یوسف بحرانی محدث اخباری عالم نے فرمایا ہے، اور اس کی دلیل سکونی کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے، اور آپ نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے، ان علی علیہ السلام سئل عن رجل نظر ان یمشی الی البیت فعبر فی المعبر قال فلیقم فی المعبر قائما حتی یجوزہ، کہ امام علی علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے پیدل حج کی نظر کی تھی، تو وہ کشتی سے گزرا تو فرمایا وہ کشتی کے اندر جب سوار ہوتا ہے تو کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ گزر جائے۔ اور اس کی دوسری دلیل قاعدہ میسور ہے، لا یسقطہ المعسور، جو چیز مشکل ہو جاتی ہے تو دوسری چیز ساقط نہیں ہو جاتی، جب اس پر کھڑا ہونا اور حرکت کرنا واجب تھا پاؤں کی، تو جب وہ پاؤں کو حرکت نہیں دے سکتا تو پھر کھڑا تو ہونا اس پر واجب ہوگا۔ معتبر محقق ہلی کی کتاب ہے منتہی المطلب فی تحقیق المذہب، علامہ ہلی کی کتاب ہے، تحریر الاحکام اور قواعد الاحکام بھی علامہ ہلی کی فتوے کی کتابیں ہیں، ان میں وہ فرماتے ہیں کہ کشتی کے اندر کھڑا ہونا مستحب ہے، چونکہ یہ جو روایت ہے یہ سکونی کی وجہ سے ضعیف ہے، چونکہ وہ اس کی وثاقت ثابت نہیں ہوئی، تو اس سے وجوب تو ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں، تسامو در ادلہ سنن کے تحت اس کے استحباب کو ثابت کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو لوگ قائلین بالوجوب ہیں ان کی مخالفت سے بھی بچا جا سکے، اور قاعدہ میسور اور معصور بھی یہاں پر جاری نہیں ہوتا، چونکہ کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کے پاؤں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پیدل حج کرنے کی نظر جو ہوتی ہے وہ اس کا انصراف ہوتا ہے جہاں پر چلنا ممکن ہو، تو جن جگہوں پر اضطرار موجود ہے تو وہ ویسے ہی اس سے استثناء ہوتی ہیں۔ بعض شارحین نے اس ضعف سند کے حوالے سے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ اسماعیل بن ابی زیاد امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور یہ غیر شیعہ بھی تھے، اور بعض نے اس کے شیعہ ہونے کا احتمال بھی دیا ہے۔ بہرحال یہ اس دور کے قاضی تھے،
اور امام صادق علیہ السلام سے کافی روایات اس نے نقل کی ہیں۔ محقق کے میر داماد ملا صدرہ کے جو استاد ہیں انہوں نے الرواشع السماویہ لکھی ہے، خطبہ کافی کی اس میں شرح موجود ہے، رجالی فوائد موجود ہیں، اور اسی طرح علامہ بحر العلوم نے بھی جو رجال کی کتاب لکھی ہے فوائد رجالیہ کے عنوان سے، تو اس میں ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ محدث نوری نے خاتمہ مستدرک الوسائل میں بھی اس کے بارے میں کافی تفصیلی بحث کی ہے اور اس کی تشیع کو بھی ثابت کیا ہے۔ متاخرین میں سے علامہ سید خوئی علیہ رحمہ جو کہ رجال کے بہت ماہر تھے اور انہوں نے 24 جلدوں میں معجم رجال الحدیث لکھی ہے، وہ بھی ان کی وثاقت کی طرف قائل تھے، لیکن بہرحال اس کی وثاقت کی معتبر دلیل نہیں ہے، اور مشہور علماء اس کو یعنی مجہول یا غیر ثابت وثاقت سمجھتے ہیں۔ اگر وہ ناظر کرتا ہے پیدل سفر کرنے کی حج کے لیے اور اس کی مخالفت کرتا ہے، تو اگر ناظر مطلق ہو تو پھر اسے حج دوبارہ کرنی پڑے گی، چونکہ اس نے اپنی ناظر پر عمل ہی نہیں کیا، اور کفارہ اس پر واجب نہیں ہونا چاہیے چونکہ اس نے مخالفت نہیں کی، چونکہ ناظر کو انجام دینے کا وقت وسیع ہے۔ اور اگر سال معین ہو تو پھر اس کو قضا کرنی پڑے گی، چونکہ اس نے ناظر کی مخالفت کی ہے اور اس کے سال معین تھا، اس سال اس نے پیدل حج نہیں کی، اس کی مخالفت کر لی ہے، اور ناظر کی مخالفت کا بھی اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ جناب محقق ہلی معتبر میں اس نظریے کی مخالفت کرتے ہیں، علامہ ہلی منتہی المطلب میں اس نظریے کی مخالفت کرتے ہیں، صاحب جواہر بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص چلنے کی مخالفت کرتا ہے تو یہ حج میں مؤثر نہیں ہوگا، چونکہ پیدل چلنا نہ تو حج کے اجزاء میں سے ہے، نہ اس کی صفات اور شروط میں سے ہے۔ وہ اس نے حج تو بہرحال انجام دے دی ہے، لیکن اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا، چونکہ اس نے منت کی ہوئی تھی تو اس کی مخالفت کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تب صحیح ہو سکتا ہے نظریہ جب ناظر دو چیزوں کی ہو، حج علیحدہ ہو اور چلنا علیحدہ ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقید نہ ہوں۔ حالانکہ اس نے جو ناظر کی ہوئی ہے وہ پیدل چل کر حج کرنے کی ہے اور اس کی مخالفت ہو چکی ہے۔